محترم حضرات، جو آیت کریمہ اور حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ان آیت کریمہ اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ امت پریشان کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس طرف ہماری نگاہیں جا رہی ہے، دنیا کی کسی بھی کنٹری کے اندر اگر کوئی قوم پریشان ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ آخر اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ پریشان ہو رہی ہے؟ چاہے کسی بھی ملک میں چلے جائے، ہر ملک کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی قوم پریشان نظر آ رہی ہے تو اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی ترقی کے لیے سب سے پہلا سبق پڑھایا، اقرأ، تعلیم حاصل کرو۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلا حکم آیا، اور دین کی تعلیم، اللہ کے احکام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب تک مسلمانوں کی زندگی کے اندر تھی، وہ قوم ترقی کرتی رہی، عروج پر چڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نوبتیں آئی کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ جیسے ملک کی تباہ و بربادی کا فیصلہ ہوا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے دین کو سیکھا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو اپنایا ہے، اللہ نے وہ قوم دی، اللہ نے وہ طاقت دی ان کو کہ جس کی وجہ سے ان کا نام سن کر کے دنیا کی سپر پاور کے تاج و تخت لرز جایا کرتے تھے۔ آج وہی دین ہمارے پاس ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اندر ہم پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، دینی تعلیم کی عظمت اور محبت ختم ہو گئی، دنیا کی تعلیم کی عظمت اور محبت آ گئی، اللہ کے احکام، نماز کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کے قرآن کی محبت ختم ہو گئی، قرآن پڑھنے کی فرصت ختم ہو گئی، اور دنیا کی چیزیں دیکھنے کی فرصت اسے مل گئی۔ جو قوم اپنے اللہ کے قانون کو توڑ دے گی، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دے گی، اسے اس پر آنے والی مصیبت، اس پر آنے والے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، جو قوم اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لانا نہیں چاہتی، جو قوم نماز والی زندگی بنانا نہیں چاہتی، جو قوم قرآن کی تلاوت والی زندگی بنانا نہیں چاہتی، جو قوم اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی بنانا نہیں چاہتی، اللہ کہہ رہے ایسے قوموں کے حالات کو میں بھی نہیں بدلوں گا۔ قرآن کریم کا 13واں پارہ کھول کر دیکھ لیجیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ یہود پریشان نظر آ رہے، نہ یہ عیسائی پریشان نظر آ رہے، نہ مشرک و کافر پریشان نظر آ رہے، نہ بدھ مذہب کے ماننے والے پریشان نظر آ رہے، نہ ہریجن پریشان نظر آ رہے، کوئی قوم پریشان ہے تو صرف مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جو پڑھا ہے، اللہ نے جو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جو قانون ہمیں دیا، جو احکام ہمیں دیے، جو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں دی، آج ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہے۔
اللہ کا قانون ان کافروں کے لیے نہیں تھا نماز کا. اللہ کا حکم جو اللہ کا قانون قرآن کی تلاوت ان کے لیے نہیں تھا. اللہ کا حکم کہ میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو ان لوگوں کے لیے نہیں تھے, وہ ہمارے لیے تھا. اور ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی کو مبتلا ہیں. آج ہماری اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے, وہ داڑھی نہیں رکھتے تو ہم بھی داڑھی نہیں رکھتے, وہ قرآن نہیں پڑھتے تو ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے, وہ نبی کی سنتوں پہ نہیں چلتے تو ہم بھی نہیں چلتے. اور آج سنیما ہالوں کے اندر ان کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, آج مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے. زنا کے اڈوں پر جو ہے ان کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے. آج کوئی بھی چیز لے لیجئے, میوزک اور گانے کے شوقین وہ لوگ ہیں, آج مسلمان بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اگر یہ کافر, یہ مشرک, یہ یہودی, یہ عیسائی یہ روزہ رکھے رمضان کا, ان کے لیے ہے ہی نہیں, ان کا رکھنا ہی صحیح نہیں ہے. یہ قرآن کی تلاوت کرے ان کے لیے صحیح نہیں ہے, ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. یہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرے انہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں, کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تو اللہ کا قانون بھی ان پر لاگو نہیں ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے, اللہ کا قانون ہم پر لاگو ہے, ان پر لاگو نہیں ہونے والا. تو جب لاگو ہم پر ہے تو ہم اس قانون کو توڑیں گے تو مصیبت بھی ہم پر ہی آئے گی. جیسے اگر کسی کارخانے میں دو مزدور کام کر رہے ہو اور ایک مزدور کو سیٹھ نے یوں کہا کہ بھائی میرا حکم ہے تم دلی چلے جاؤ میرا یہ کام سے. ایک بار بولا سیٹھ نے, وہ نہیں گیا. دوسری بار بولا, وہ نہیں گیا. تیسری بار بولا, وہ نہیں گیا. تو اب یہ سیٹھ کیا کرے گا؟ یا تو اس کو اس عہدے سے, اس کام سے ہٹا دے گا, یا نہ جانے کی وجہ سے اس کی پگار کاٹ دے گا, کوئی نہ کوئی اس کو سزا دے گا کہ یہ میرا ہو کر کے میرا حکم نہیں مانتا, میرے حکم پہ نہیں چلتا, میرے یہاں کام کرتا ہے, میرے حکم کا پابند ہے, پھر بھی میرے حکم کو پورا نہیں کرتا. تو سزا جو دے گا چاہے پگار کاٹنے کی یا نکالنے کی, تو اس صورت میں سیٹھ اس کو دے گا, نہ کہ دوسرا مزدور جو ہے اس کو نہیں دے گا, کیونکہ حکم اس کا اس مزدور کے لیے تھا, دوسرے مزدور کے لیے نہیں تھا. تو نماز کا حکم ہمارے لیے ہے, قرآن کا حکم ہمارے لیے ہے, نبی کا حکم ہمارے لیے ہے, اللہ کے قانون ہمارے لیے ہے, اور فرائض اور احکامات اور عبادات, معاملات اور معاشرت, یہ احکام اور قانون ہمارے لیے ہے. تو ہم توڑیں گے تو مصیبت اور پریشانی ہم پر آئے گی, نہ کہ ان پر آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی, ایک زمانہ, ایک دور ایسا آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه, کہ اسلام لوگوں کی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا, صرف نام کا اسلام اور مسلمان باقی رہے گا. آج ہم اپنی زندگی پر, اپنے محلوں پر, اپنی سوسائٹی پر, اپنے شہر پر, اپنے اسٹیٹ پر, اپنی کنٹریوں پر ہم نگاہ دوڑا کر کے دیکھیں کہ مسلمان کی زندگی صرف نام برائے نام مسلمان رہ گیا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کے سارے ڈاکیومنٹ کے اندر تو مسلمان ہے, لیکن اللہ کے لسٹ میں وہ مسلمان نہیں ہے. آدھار کارڈ, پان کارڈ, پاسپورٹ, سب چیزوں میں مسلمان نام لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے پیشانی کے بال سے پیر کے ناخن تک کہیں پر بھی اسلام نظر نہیں آتا. نہ چہرے پر اسلام نظر آ رہا ہے, نہ لباس سے اسلام نظر آ رہا ہے, نہ کھانے کے طریقے سے اسلام نظر آ رہا ہے, نہ اس کے کاروبار کے طریقے سے اسلام نظر آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه.
سارے لوگ جب داڑھی رکھنے کی بات آ جائے یا اسلامی لباس پہننے کی بات آ جائے، اسلامی کلچر کو اپنانے کی بات آ جائے، تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ظاہر شکل صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ظاہری شکل صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ ظاہری شکل و صورت ہوتے ہوئے اعمال کرنا، پھر اللہ تعالیٰ وہ دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ ظاہری شکل ہی نہ بنائی، چہرہ جناب محمد رسول اللہ جیسا نہیں بنایا، لباس نبی والا نہیں بنایا، زندگی نبی والی نہیں بنائی، پھر تو یہ کہنا کہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، شکل کو نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بنانے کے بعد اب اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس طریقے سے ایک کبوتر ہے، اس کبوتر کو ایک ظاہری طور پر پر دیا اللہ نے، اس کا ایک ڈھانچہ بنایا اللہ نے، اور اس کے اندر اللہ نے گوشت اور گردے کلیجے جو بھی اللہ نے رکھے وہ اندر رکھا، ظاہر میں اللہ نے اس کو پر دیا ہے۔ اگر اس کا پر سلامت ہے اور گوشت میں کچھ کمی ہے، کہیں لگ گیا، پھر بھی وہ اپنی حفاظت پروں کے ذریعے کر سکتا ہے۔ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا بھائی؟ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پر ہی کاٹ دیے جائے اور گوشت بہت اچھا ہے، اندر گردے کلیجے سب اچھے ہیں، لیکن اس کے پر ہی کاٹ دیے جائے تو وہ دشمنوں سے، شکاری سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ظاہری شکل و صورت ہمیں دی ہے۔ ہمارے چہرے پر اگر داڑھی ہوگی، ہمارے جسم پر اسلامی لباس ہوگا، ظاہری طور پر بھی اگر اسلام ہمارے اندر ہوگا تو دشمن شیطان سے اور بہت سارے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن جب چہرہ ہی نبی والا نہیں، لباس نبی والا نہیں، زندگی نبی والے نہیں، تو اس صورت میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کبوتر کے پر کاٹ دیے گئے، اب اسے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ظاہری شکل و صورت جناب محمد رسول اللہ والی بھی نہیں، تو اسلام کے دشمن کبھی بھی ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے چہرے میں اللہ نے رعب اور کمان رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ۔ قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کی زندگیوں سے اسلام نظر نہیں آئے گا، صرف نام کا اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھو، اگر انسان کہیں بیٹھا ہے تو باتیں ایسی کرے گا کہ اس سے بڑا کوئی اسلام کا جانکار، یہ بھی جائز وہ بھی ناجائز، فتوے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں بنتے، جو بھی مسئلہ ہے فوراً جائز ناجائز کا حکم خود ہی لگا کر کے باتیں ایسی کرے گا جیسے اس سے بڑا کوئی دین دار ہے، تو زندگی اسلام سے خالی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ۔ قیامت جب قریب آ جائے گی تو قرآن باقی نہیں رہے گا، مگر صرف رسمی طور پر قرآن باقی رہے گا۔ آج ہم سروے کر کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر میں کہوں کہ 99% مسلمان قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے،
لیکن روزانہ باپ کی میت ہو جائے تو قرآن خوانی، دکان کی اوپننگ ہو تو قرآن خوانی، کارخانے کی اوپننگ ہو تو قرآن خوانی، اچھا مکان بنایا تو قرآن خوانی۔ تو قرآن تو صرف رسم کے لیے آپ نے باقی رکھا ہے، یا تو پھر کوئی بیمار ہے تو قرآن کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا دو۔ قرآن صرف رسم کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ۔ جب قیامت قریب آئے گی تو قرآن باقی نہیں رہے گا، صرف رسمی طور پر باقی رہے گا۔ لوگوں کی زندگی میں قرآن باقی نہیں رہے گا، لوگ قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے جس طرف ہماری نگاہیں جا رہی ہیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور محبت جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمارے بنیادی چیز ہے، جب اس کی عظمت اور محبت ختم ہو جائے، ذرا سوچے تو صحیح، کیا اتنی بھی محبت ہے جتنی اسکول کی محبت ہے؟ کیا اتنی بھی قرآن سے محبت ہے؟ اپنے بچوں کے اسکول کی کتابوں کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کی یا قرآن کی فکر کرتے یا نہیں کرتے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بچہ اسکول اگر نہ جائے زبردستی لے جائیں گے، بچہ اگر اسکول میں وہاں چھٹی چاہیے ٹائم پر نہ جائے تو وہاں فکر ہوتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے کیا فکر ہے ہماری؟ اور جس قوم کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور محبت نہیں رہتی، اللہ ایسی قوموں کو برباد کر ہی دیتا ہے۔ اس کی بربادی طے ہے، یقیناً طے ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہوا کہ اللہ اس کا نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی کیا عظمت ہے؟ بلکہ قرآن کی عظمت تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسکول کی عظمت اور محبت اتنی ہے کہ باپ بھی گھر سے نکلے گا تو اپنی بیوی کو حکم دے کر کے جائے گا اس کو ٹائم پر اسکول چھوڑ آنا۔ کیا آپ یہ حکم مدرسے کے لیے بھی دیتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی یہ حکم دیتے ہیں؟ ارے قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے تو فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی، دین کی تعلیم کا حکم کرو۔ 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم دیا، 7 سال میں تو نماز کی ترغیب دینے کا حکم دیا۔ ابھی شریعت کا قانون فرض نہیں ہوا، ترغیب دینے کا حکم ہو۔ لیکن آج مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی اپنے بچوں سے ایسے کنڈالی کی 3 سال کے بچے کو بولے ڈال دو کیجی کے اندر۔ دین کی تعلیم اس عمر میں 7 سال کی عمر میں تو تاکید آ رہی ہے، ضروری نہیں ہوئی، اور دنیا کی تعلیم اتنی حکم، اتنی پابند کہ 3 سال کے حکم کے 3 سال کی عمر میں ہی اس کو قیدی میں دھکے مار کر ڈال دیا جا رہا ہے۔ کہ جسے ماں کی شفقت ملنی چاہیے، باپ کی محبت ملنے کی عمر تھی، آپ زبردستی روتے روتے وہ بچہ گیا ہے، اور وہ روتے روتے وہ بچہ آیا ہے، اور جہاں ایسا ماحول اس دور کے اندر کہ وہ بچہ کے جی، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، پہلی پہنچتے تو ماشاءاللہ اس کی زبان پر گالیاں کتنی نرالی جس کا اندازہ نہیں لگا۔ شریعت کا حکم نہیں آیا، دین کی تعلیم جو ضروری ہے اور دنیا کی تعلیم کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، نام کے ساتھ میرے پاس باتیں موجود ہیں کہ جو آدمی حکم دیتا ہے نا اپنے بچوں کو کہ اپنی بیوی کو کہ لے جاؤ اسکول، چھوڑنے جاؤ لینے آؤ، چھوڑنے جاؤ لینے آؤ، تو یہ چھوڑنے لینے آنے جانے میں اس کی عورت کہاں تک پہنچتی ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ بچے چھوڑنے میں وہ چھوڑنے والی عورت کون سے اسکول کے سر اور ٹیچر کے ساتھ اس کے کیا مسائل ہے، یا باہر سے تعلق ہوتا ہے کہ بہانہ بچے چھوڑنے آنے جانے کا، گھر سے نکلے تو فون کانوں پہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ شریعت تو یہ کہہ رہی گھر کی ضرورت کی چیزیں کھانے پکانے کی مرد کی ذمہ داری ہے کہ خرید کر لا کر کے دے جائے۔
ہم نے تو اپنی عورتوں کو آزاد کر دیا. اسی لیے میں نے رمضان میں کہا تھا کہ شیطان آزاد ہو رہا ہے نا, ہمارے محلے کی چڑیلیں بھی آزاد ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ, کہ قرآن باقی نہیں رہے گا, یعنی قرآن کی تعلیم لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت ختم ہو جائے گی, قرآن کی محبت ختم ہو جائے گی, دنیا کی تعلیم اور عظمت اور محبتیں پیدا ہو جائے گی. یاد رکھیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بڑی ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اپنے بچے اور بچیوں کے لیے دنیا کی تعلیم کی فکر کی اور دین کی اتنی تعلیم نہ دلائی کہ جس کی وجہ سے حلال و حرام کا فرق معلوم نہ ہو جائے, اس کی دنیا کی تعلیم حرام ہے. بڑی ذمہ داری سے فتویٰ دے رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حلال اور حرام کا علم ہو جائے. قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کی کون سی غلطیاں گناہ کبیرہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو کن چیزوں سے نماز صحیح نہیں ہوتی, کن چیزوں سے نماز لوٹانی پڑتی ہے, نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے لیے بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہے, کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں جائز شکلیں کون سی ہے, ناجائز شکلیں کون سی ہے, ہر چیز کا اگر علم نہ ہوا جتنا ضروری علم ہے, چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ایڈوکیٹ بن جائے, جج بن جائے, اگر دین کا اتنا علم حاصل نہیں کیا وہ دنیا کی ساری ڈگری حرام ہے. لکھ لو میرا فتویٰ, میں فتویٰ دے رہا ہوں کیونکہ دنیا کی تعلیم کے لیے اقرا جو آیت نازل ہوئی وہ دنیا کی تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. اقرا باسمی وہ دین کی تعلیم. پھر اللہ کے نبی نے اس پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے حلال اور حرام کا فرق معلوم ہو جائے ہر چیز میں. اگر اتنا علم سیکھا اس کے بعد دنیا کی تعلیم لی ہے, وہ ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, ایڈوکیٹ بنا یا اور دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, دین کا اتنا علم ہونے کے بعد دنیا کی تعلیم اس کے لیے جائز ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم دیکھیں تو صحیح, ہم آج مسلمانوں کی ایک سوچ عجیب و غریب سوچ ہو گئی. یوں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا سکھا دیا, اپنا حق ادا کر دیا. میری لڑکی قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا سیکھ گئی, میں نے اس کا حق ادا کر دیا. صرف قرآن پڑھا دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ قرآن کن چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی پڑھانا پڑے گا. قرآن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی پڑھانا پڑے گا, ورنہ تو اس نے قرآن پڑھ لیا. اور بہت سارے نئی نسلیں قرآن پڑھی ہوئی ہے, ان کی زندگیاں تو دیکھو, کیونکہ انہوں نے حلال و حرام نہیں سیکھا. قرآن نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے معلوم نہیں کیا, قرآن نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے معلوم نہیں کیا. قرآن تو 99% مسلمان پڑھا ہوا ہے لیکن حلال و حرام کا علم نہیں سیکھا. اس لیے کاروبار میں بھی, سودی کاروبار میں, ناجائز شکلوں میں اور گناہوں کے اندر ملوث کیوں ہے؟ اس لیے کہ حلال و حرام کا علم نہیں سیکھا. جو قوم حلال و حرام کا اپنی شریعت کا علم نہ سیکھے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم نے بھی جو خالی قرآن پڑھا ہے اور حلال و حرام کا علم نہیں سیکھا ہے, یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے, چاہے مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمان مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے اتنا علم سیکھنا کہ اسے حلال و حرام کا فرق معلوم ہو جائے فرض ہے. ہر ایک اپنے دل میں سوچے کیا میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ جس سے حلال و حرام کا فرق معلوم ہو جائے؟ نہیں حاصل. جو لوگ صرف اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا کر کے
دنیا کی تعلیم دنیا کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں. اس بچے نے اگر حلال و حرام کا علم نہیں سیکھا، کل قیامت کے دن یہ بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا. یہ تو ٹھیک یہ سوچو کہ کہیں اللہ ہمارا گریبان نہ پکڑ لے کہ میرا قرآن تمہارے سامنے تھا، میرے نبی کی تعلیم تمہارے سامنے تھی، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، اپنی اولاد کا کیا حق ادا کیا. یہ اس کے حقوق میں سے ہے کہ اسے اتنا علم سکھایا جائے کہ جس سے حلال و حرام کا فرق معلوم ہو جائے. آج اب سروے کریں گے تو ظاہری طور پر ہر جگہ پر جو ہے مسلمان ہر قسم کے گناہ میں ملوث نظر آئے گا. بلکہ مسلمانوں کی لینگویج، زبان، اخلاق اتنے گندے کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا. دوست کو بھی بلانا ہے تو اس کا نام ہے، لیکن کیا کہہ کر بلاتے آپ سبھی جانتے ہیں. دوست مذاق کر رہا ہے تو بھی اس کو کیا کہے گا، کیا بول کے کہے گا، رہنے تو کیا بولتا ہے سبھی جانتے ہیں، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں. نہیں آ رہی سمجھ، نہیں آ رہی. خالی اسی کے پاس نہیں ہو تو سب کے پاس ہے جو کہہ کر بلاتا ہے. اب شاید سمجھ میں آ گیا. کتنی ایک ایمان والے کی زبان اتنی گندی ایمان والے کی زبان، اتنے گرے ہوئے اخلاق. ایسے گندے اخلاق، ایسے گندی زبان تو کافروں کی بھی نہیں ہے. وہ تو نام لے کر کے بلاتے ایک دوسرے کا، اور آج مسلمان ایک دوسرے کو گالی دے کر کے بلاتا ہے. تعجب کی بات ہے. جس قوم کے اخلاق، اور پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے نا، تلوار سے نہیں پھیلا، وہ اخلاق سے ہی پھیلا ہے. وہ جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق تھے جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آج ہمارے اخلاق اتنے گندے ہو گئے کہ غیر تو چھوڑی ہمارے اپنے بھی دور ہو جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی کو پہلا کام جو دے کر کے بھیجا ہے دنیا میں، یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کریم پڑھو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ. پہلا کام ہی میرے نبی کا قرآن کا. عقیدہ بولے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. عقیدہ بغیر علم کے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر علم کے ہماری نماز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر علم کے ہمارا قرآن صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر علم کے ہمارا کاروبار صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر انسان کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس چیز کا علم لینے کے بعد اس کا وہ کام صحیح ہوتا ہے. تو آخرت کا، دین کا علم ہم نے لیا نہیں اور اپنی مرضی. بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نماز بھی کیا ہے درست نہیں ہے، پڑھ رہے بیچارے، نماز کا علم حاصل نہیں کیا. قرآن پڑھ رہے، قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا. قرآن صحیح کیسے پڑھا جائے؟ بے شمار لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے کیونکہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے. تیسری بات، حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، مسجدیں بڑی شاندار بنائی جائے گی، لیکن وہ مسجد ہدایت سے خالی ہوگی. کس جگہ مسجد نہیں، ہر جگہ مسجد ہے، لیکن مسجد لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، نماز کی فرضیت بھی ختم ہو گئی. ارے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، مسجدوں سے نماز ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہو مساجدہم عامرۃ
مسجدیں شاندار ہوگی وہی خراب من الہدا، وہ ہدایت سے خالی ہوگی۔ مسجدیں تو اس لیے کہ رات کی تنہائی میں سب سو جائے، آپ اپنے گھر سے نکل کر رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آ کر کے رونے والے بنے۔ مسجدیں تو اس لیے آپ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاوت کرنے والے بنے۔ مسجدیں تو اس لیے آپ اللہ کے گھر میں آ کے تسبیحات کی پابندی کرنے والے بنے۔ وہی خراب من الہدا، ان تمام ہدایتوں سے آج مسجد خالی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت یاد آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی لائف اچھی بنانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ دنیا میں آخرت میں بھلائی کرنا چاہتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی تعلیم کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان۔ تو ہم غور کریں کہ ہمیں دین کی تعلیم کی سمجھ اللہ نے دی، کیا دین کی تعلیم ہم نے اتنا حاصل کیا کہ جس سے حلال حرام کا فرق معلوم ہو جائے؟ نہیں کیا تو اس کا مطلب من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ خیر کا معاملہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی طلب دین کی تعلیم میں دکھلائیں گے، یفقہہ فی الدین ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں میری لڑکی کو ایڈوکیٹ بنانا چاہتا ہوں، دنیا کی تعلیم شریعت کے اعتبار سے کتنی دلانی چاہیے؟ میں نے کہا اس دور کے اندر ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنی لڑکی کو دین کی تعلیم کا حق ادا کر دیا، آپ نے جتنا فرض علم ہے دین کا اتنا ادا کر دیا؟ نہیں۔ تو میں نے کہا دنیا کی تعلیم ہی آپ کے لیے جائز۔ فتاوی رعیمیہ جلد نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اس دور کے اندر لڑکیوں کو خاص کر کے دنیا کی تعلیم کتنی دلوانی چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ گھروں میں فتنہ، محلوں میں فتنہ، ٹیوشن کلاس میں فتنہ، اسکولوں میں فتنہ اور کالجوں میں فتنہ۔ بلکہ کالجوں میں تو ایک مزاج بن گیا کہ ابھی ایک صاحب کے پاس جانا ہوا تھا رمضان میں چندے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم لوگ اتنے دین کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر غلط چیز سے بچتے ہیں، میری بچی کالج جاتی ہے پردے کے ساتھ، پھر بھی وہاں لوگ تانا مارتے تو کیسی لڑکی کی طرح کوئی بوائے فرینڈ نہیں۔ یہ کلچر بنا ہے کالجوں کا اور اسکولوں، بلکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو 80-85% لوگ گناہ کے ارتکاب کر ہی لے رہے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ کی 3 جلد میں لکھا ہے، اس دور میں لڑکی کو دنیا کی تعلیم اتنا دلانا کہ جس کی وجہ سے اپنی ضرورت کے لیے فارم بھرنا، اپنی ضرورت پوری کر سکے، لکھ سکے، ایڈریس پتہ فارم بھر سکے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ دلوا رہے ہیں تو دین کی تعلیم جو اتنا فرض ہے وہ دلوانے کے بعد آپ کو کاروبار چھوڑ کر آپ محرم ہے لے کر جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا، ورنہ وہ تعلیم حرام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بتلا دیجئے، کیا دین کا علم حاصل کرنے والا اور دین کا علم نہ حاصل کرنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں۔ اس لیے دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم نہ بھی ہو تو اس سے ہمارا دنیا کا کچھ نقصان ہوگا، اس سے اگر ہے تو اس سے آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ میں یہ کہیں گے اللہ میں ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آیا ہوں جنت میرے نام کر دے؟ ایڈوکیٹ کہے گا کہ اللہ تو دیتا ہے جنت کی، میں کیس لڑوں؟ اور یہ ساری ڈگریاں اگر ہے دین کا علم نہیں ہے تو
تو کوئی کام کا نہیں ہے. وقتی دنیا فائدہ ہو وقتی, اور دنیا میں اگر نقصان ہے تو کوئی بات نہیں, آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دین کی تعلیم, بلکہ